مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ احادیث پڑھ لیں، خود مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے 3 خلفاء کا تو ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ کہاں کرتے تھے؟ میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں فلاں جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، اور بعض جگہ پر عثمان کا نام لیتے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا ہو۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں۔ اور یہ میرا کھلا دعویٰ چیلنج ہے تمام علماء کرام کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2152۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک اور بار کہا، تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت کو شمار کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت تھی 2 سال۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت شمار کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت تھی 10 سال۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت کو شمار کیا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت تھی 12 سال۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مدت خلافت کو شمار کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مدت خلافت تھی 6 سال، تو کل ملا کر یہ بنتے 30 سال۔ اور بعض محدثین اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مدت خلافت تھی 5 سال چند مہینے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہو گئے، تو آپ کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے مدت خلافت کی، تو یہ 6 مہینے ملا کر کل بنتے ہیں 30 سال۔ تو یاد رکھ لیں مولوی جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت بھی خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ اسی لیے تمام مسلمان ان حضرات کو خلفاء راشدین مہدیین کہتے ہیں۔ اور مولوی جی یہ نکتے کی بات یاد رکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اسی عرصہ میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا گیا تھا۔ آپ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بار گراں کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آخر کار مہاجرین اور انصار صحابہ نے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ وہی انصار اور مہاجر صحابہ تھے
جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی تھی۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں وہ تمام صحابہ اجماع کر کے آئے تھے۔ وہ صحابہ انصار بھی تھے، انہی صحابہ میں مہاجرین بھی تھے۔ تمام صحابہ نے یک مشت ہو کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی تھی اور آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، حدیث نمبر ہے 3010۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا عمر فاروق ہوں یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوں، یہ خلیفہ راشد تھے، اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی خلیفہ راشد تھے۔